السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستو، آج کا یہ اجلاس جلسہ اصلاح معاشرہ و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہاں قائم ہوا اور منعقد ہوا ہے، تو میں سب سے پہلے آپ سے عرض یہ کر دوں کہ اصلاح معاشرہ جو اصل اس کی بنیادیں ہیں، جو اصل اس کی جو بنیادیں ہیں، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملتی ہیں۔ جب اصلاح معاشرہ کی بنیاد ڈالی جائے گی، جب اصلاح معاشرہ کی اس کی تشکیل کی جائے گی، تو سیرت طیبہ اور حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے آئے گا، کیونکہ پوری سیرت ہی بھری پڑی ہے۔ پوری سیرت طیبہ میں اصلاح معاشرہ کے درس دیے گئے ہیں۔ ہر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہمیں کر کے بھی دکھلایا ہے اور ہمیں بول کے بھی بتایا ہے۔ دنیا میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے، کوئی کام، کوئی عمل، کوئی فعل ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس میں سیرت طیبہ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی جو فکر تھی، جو کڑھن تھی، اس کو اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ان کے آثار قدم پہ اور ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو کڑھن میں ڈال دیں گے، اپنے آپ کو کڑھائے لے رہے ہیں اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ تو یہ کڑھن اور یہ فکر تھی جناب سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، ہمارے لیے، اس امت کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں اور آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ اس نبی نے ہمیں کہیں تنہا چھوڑ دیا ہو، کسی میدان میں کسی عمل کے متعلق ہمیں یوں ہی رہنمائی ہماری نہ فرمائی ہو، تو ایسا کہنا بالکل غلط ہوگا، سراسر غلط ہوگا۔ میں نے ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس کا اصل بنیاد جو اصلاح معاشرہ کی ہے، وہ اسی آیت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو،
اے ایمان والوں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ کیا میں تمہیں سکھا نہ دوں ایسا طریقہ، ایسی تجارت، جو تجارت ایسی ہوگی تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے ہم سے، اللہ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سے فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں گا، میں تمہیں ایک سودا بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک ڈیل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پہ عمل کر لیتے ہو، اگر تم اس کو اپنی زندگی میں لا لیتے ہو تو تمہیں جہنم کا جو دردناک عذاب ہوگا اس سے تمہیں نجات مل جائے گا۔ اب وہ تجارت کیا ہے، وہ سودا کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ وہ تجارت کیا ہے، وہ سودا کیا ہے۔ اللہ نے بہت مختصر بیان فرمایا، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اب ہم میں سے کوئی شخص یہ سوچنے لگے، ہم میں سے کوئی شخص یہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی، اگر ہم مومن نہ ہوتے، اگر ہم اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان نہ رکھتے تو ہم اس مجمع میں کیوں بیٹھے ہوتے، ہم اس پنڈال کے اندر کیوں بیٹھے ہوتے، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آپ ایمان والے ہیں، یقیناً آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یقیناً آپ اللہ پہ، اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور آپ مومن کہلانے والے ہیں، لیکن جو اصل حق ہے ایمان لانے کا اللہ کی ذات پہ اور اس کے رسول پہ، کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس حق کو ادا کیا؟ کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان کس طرح لانا چاہیے؟ اس کو بھی اللہ نے فرمایا، قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والوں تم ایمان لاؤ، اور کس طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے، کہ ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ ایسا ایمان لے کر کے آئے تھے کہ اب صرف اللہ کی ذات ہی قابل عبادت ہے، لائق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات دنیا کی ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات اور کوئی شے ایسی نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جو عبادت کے لائق بھی ہو، کوئی ذات نہیں ہے۔ تو اصل ایمان لانا جو ہے اللہ پہ، وہ کس طرح ایمان لانا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، اتنا کافی نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنی زندگی کے مرحلوں میں تمہیں کس چیز کو آئیڈیل بنانا ہے، تمہیں کس چیز کو اپنا جو ہے اسوہ بنانا ہے، کس چیز کے مطابق تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور وہ اسوہ اور وہ طریقہ اور وہ آئیڈیل اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عنایت فرمایا، اور اللہ نے انسانوں پہ بے پناہ احسانات فرمائے، بے پناہ نعمتوں سے، لا تعداد نعمتوں سے اللہ نے نوازا، اور اللہ نے خود بھی قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم چاہو اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لو، تم چاہو اگر اللہ کی نعمتوں کو گن لو تو تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اس کا احصار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو پھر اللہ نے یہ کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ احسان جتاتا ہے، اللہ نے احسان کر دیا ہم لوگوں پہ، انسانیت پہ اللہ نے احسان کر دیا کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔
بہرحال اللہ رب العزت نے جو اسوہ ہمیں دینا تھا، اللہ رب العزت کو جو طریقہ اور جو آئیڈیل ہمارے لیے بنانا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات۔ اللہ، میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا حق کیا ہے۔ ایک موقع ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی ہیں اور بھی صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو محبوب سمجھتا ہوں، آپ کو محبوب تر سمجھتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سوال کہ تم کتنی محبت کرتے ہو، یہ بھی کوئی انسان اسی سے پوچھتا ہے کہ جس سے اسے دلار ہو، جس سے اسے محبت ہو، پیار ہو، اس سے یہ انسان پوچھتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کو بھی محبت ہے صحابہ سے، حضرت عمر سے بھی محبت ہے۔ حضرت عمر کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ بہرحال تو حضرت عمر نے کہا کہ تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، بس اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے آنے سے، جن کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، جن کے بارے میں دوسرے لوگوں نے، غیر قوموں نے لکھا ہے کہ اگر ایک عمر اس دنیا پہ اور ہوتا تو پوری دھرتی پہ، پوری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بج جاتا، وہ حضرت عمر، ان سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیوں نہیں مکمل ہے؟ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ کہ وہ شخص مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ شخص کی جس کو میں محبوب نہ ہوں اس کے والد سے زیادہ، اس کے بیٹے سے زیادہ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ جب تک وہ مجھے محبوب نہ سمجھنے لگے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد سے بھی زیادہ محبت کر میرے ساتھ، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت، تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبت۔ تو یہ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تیری شادی ہوگی تب اس وقت میں ایک طریقہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث مبارکہ کے ذریعے تمہیں ملا ہوگا، اور ایک طریقہ وہ ہوگا جو تیرا باپ کہے گا، کہ تیرا باپ کہے گا کہ دیکھ میرے یہ ارمان ہیں، تمہارے والد یہ کہیں گے کہ دیکھو میرے یہ ارمان تھے، ایسے کر لو ویسے کر لو، اور وہ شریعت کے سراسر خلاف باتیں ہوں گی، وہ دین اسلام کے سراسر خلاف باتیں ہوں گی۔ تو اب یہاں پہ تجھے اللہ کے نبی نے ترازو دے دیا ہے اور پوری امت کو ترازو دے دیا ہے کہ دیکھو احب الیہ من والدی، کہ اب یہاں پہ تمہیں دکھانا ہے، اب یہاں پہ تمہیں اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے، اب یہاں پہ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم کتنے سچے ہو اپنے محبت کے دعوے میں، کہ تم اپنے ابا کی بات مانتے ہو، تم اپنے گھر والوں کی بات مانتے ہو، کہ تم حضور اکرم محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے ہو۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ولدی، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ، اولاد کے چکر میں، اولاد کی وجہ سے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے انسان بہت سارے کام، اور اب یہ موقع ہے، اب یہ حالات ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ہر وقت شریعت کے خلاف کاموں میں مبتلا، والدین بھی مبتلا ہیں، ان کے اولاد بھی مبتلا۔
تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرے، کیونکہ اگر بیٹا کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ کرے، کوئی بھی ایسی خواہش ظاہر کرے، کوئی بھی ایسا ارمان ظاہر کرے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہو، دین اسلام کے اور دین شریعت کے خلاف ہو، تو پھر اب یہاں پہ تجھے اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے کیا عمل فرمایا، ایسے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا، پھر آگے حدیث کا آخری ٹکڑا والناس اجمعین، کہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، یا کبھی معاملات کی وجہ سے یا کوئی احسان ہمارے ساتھ ایسا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہم اس کا لحاظ کرنے لگتے ہیں، ہم اس کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی ہو، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ، تو اسی طرح دنیا کے تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول پہ، اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، تو اس کا اصل حق یہ ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کے طریقے ہوں، ہمارے سامنے دنیا کے قاعدے ہوں، ہمارے سامنے دنیا کی تمام چیزیں ہوں، لیکن ہمیں اس موقع کے لیے، ہمیں اس چیز کے لیے اور ہمیں اس وقت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کو دیکھنا ہے۔ اصل محبت کا، اصل ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ جو تجارت ہے، یہ جو سودا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یہ کیا، کیسا سودا ہے، یہ کیسی تجارت ہے؟ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین تجارت ہے اگر تم سمجھنے والے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم چیزوں کو سمجھتے ہو، جانتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہترین تجارت ہے۔ بہترین تجارت اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ تجارت ایسی ہے، یہ سودا ایسا ہے کہ جو تمہیں جہنم کے جو دردناک عذاب ہوگا، تنجیکم من عذاب علیم، جہنم کے دردناک عذاب سے تمہیں نجات دلائے گا۔ اچھا، ہم نے یہ تجارت کر لی، ہم نے اللہ پہ جس طرح ایمان لانے کا حق تھا لے آئے، رسول اللہ پہ جس طرح ایمان لانے کا حق تھا ہم لے آئے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس میں منافع کیا ہوگا، وہ بھی اللہ نے آگے بیان فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اگر تم اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ تو پھر اس کے بدلے میں، اس تجارت کے منافع میں تمہیں جو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلُكُمْ جنات، اور تمہیں جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں دنیا میں اتنے طریقے رائج ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ فرصت نہیں ہے، ہمیں یہ موقع نہیں ہے کہ ہم تلاش کریں علماء کو اور علماء سے جا کے پوچھیں کہ اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو اللہ کے نبی نے اس موقع کے لیے کیا ارشاد کیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے موقعوں پہ کیسے عمل کیا کرتے تھے، کس طرح سے اپنی شادیوں کو، اپنے پروگراموں کو کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ موقع نہیں ہے، ہمیں اس کی فرصت نہیں ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا۔ ہم دوسروں کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، ہم ایسے طریقے فالو کرتے ہیں جس پہ اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جس پہ اللہ نے، بلکہ اس پہ تو عذاب کے اللہ کے وعدے، اس پہ تو گناہ کے وعدے ہیں، لیکن وہ طریقہ کہ جو اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ تمام چیزوں میں کوئی عمل ہمارا اگر سنت کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو عمل قابل قبول ہوگا، جو ہمارا عمل قبول کیا جائے گا، وہ صرف وہی عمل ہوگا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اس کے خلاف کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی ہم عمل کر لیں، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، تو پھر یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ جس انسان سے محبت کر لے تو پھر اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے کہ دیکھو فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر فرشتوں کے ذریعے سے اس زمین پہ، پوری روح زمین پہ یہ خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا اس روح زمین کی تمام مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور جس بندے سے اللہ محبت کر لے تو پھر وہ بندہ کتنے کمال کو پہنچے گا، اور اس بندے کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا یہ ہم نہیں بیان کر سکتے، نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ رب العزت ہی اس کو بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے دنیا کی بھی تمام خرابیوں سے بچا کے رکھتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی تمام تر عذاب اور تمام تر چیزوں سے بھی اس کو اللہ بچا کے رکھتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اصلاح معاشرہ جو ہے، یعنی جو اچھا معاشرہ ہوگا، جو اصلاح یافتہ اور اصلاح شدہ معاشرہ ہوگا، وہ یقیناً کبھی تشکیل میں آئے گا جب سیرت طیبہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل اور فعل ہمارے ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ، ہم بیان تو سن لیں اور دوسرے لوگوں کو تو بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، ایسے فرمایا تھا، لیکن خود ہمارا عمل اس پہ نہ ہو تو پھر ایسی بات کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اچھا معاشرہ، اچھی نیتیں جو ہوتی ہیں، اچھی نیتوں کی بنیاد پہ نسل در نسل اصلاح کا سفر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں خلفائے راشدین میں سے، ان کے خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رات میں اپنا حلیہ مبارک بدل کر کے گشت کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں میں دیکھے جا کر کے کہ کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں کسی پہ ظلم و ستم یا زیادتی تو نہیں کی جا رہی۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت نکلے اپنے حلیے کو بدل کر، دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی، اور اس گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک آواز لڑکی کی تھی اور ایک آواز عورت کی تھی۔ وہ عورت یہ کہتی تھی اپنی لڑکی سے کہ بیٹا دیکھو، دودھ جو ہے، اس دودھ میں پانی ملا دو اور اس کی مقدار بڑھ جائے گی، صبح منافع زیادہ ہو جائے گا، ہم بیچ دیں گے چلے۔ تو اس لڑکی نے کہا اے امی جان، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کا کہ خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ملاوٹ کی چیزیں نہ بیچی جائیں؟ تو اس ماں نے، اس عورت نے یہ کہا کہ ارے بیٹی، کیا اس وقت امیر المؤمنین یہاں موجود ہیں جو ہمیں دیکھ سکے؟ تو آپ سنیں اور غور سے سنیں کہ اس بیٹی نے کیا جواب دیا۔ اس بیٹی نے یہ جواب دیا کہ میری امی جان،
ٹھیک ہے یقیناً امیر المومنین یہاں موجود نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا جو خدا ہے، امیر المومنین کا جو رب ہے، جو اللہ ہے، وہ تو یہاں موجود ہے اور وہ ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی بڑے خوش ہوئے، بڑا رشک ان کو ہوا، اور پھر جب واپس تشریف لائے اور اگلے دن اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور پیغام قبول ہوا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اور پھر ان عورت سے، ان پاک بیوی سے جو اولاد پیدا ہوئی، وہ جو دوسرے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، عمر بن عبداللہ پیدا ہوئے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کی 24 لاکھ مربع میل میں ان کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی بھی حکومت میں، اور انہی کے بارے میں یہ مشہور ہے، حضرت عمر بن عبداللہ جو تھے انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے دور خلافت میں بھیڑ اور بکری، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ تو یہ اگر نیتیں خالص ہوں، اگر نیتیں صاف و شفاف ہو، تو پھر اصلاح جو ہوتی ہے، جو نیکی ہوتی ہے، جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو نکوکاریاں ہوتی ہیں، وہ نسل در نسل میں سفر کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، تمام چیزیں ہمیں بتائی، تمام ہمارے کاموں میں، تمام اعمال میں ہماری رہنمائی فرمائی، کہ ہماری اولاد پیدا ہو، ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہو، تو اس کے بھی حقوق ہمیں اللہ کے نبی نے بتائے۔ والدین کے حقوق اولاد پہ اور اولاد کے حقوق والدین پہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، میری باتیں نہیں مانتا، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بھی بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیوں بھائی، آپ کیوں اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہیں، کیوں ان کی باتیں نہیں مانتے؟ تو اس بیٹے نے، اس شخص کے بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ مجھے یہ بتائیں کہ صرف والدین ہی کے حقوق ہیں اولاد پر، یا اولاد کے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں والدین؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یقیناً بالکل اولاد کے حقوق بھی ہیں جو والدین کے ذمے آتے ہیں۔ اور وہ کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ نیک اور صالح عورت کو چنے، یعنی نکاح جو ہے وہ نیک اور صالح عورت سے، لڑکی سے کرے۔ یہ سب سے پہلا حق اولاد، یعنی ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا حق وہیں سے جو ہے اس کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہو، جب بچے کی ولادت ہو جائے، پیدائش ہو جائے، تو ایک حق یہ بنتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ بولنے والا ہو جائے، جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تو پھر اسے قرآن کریم کی تعلیم دے۔ تو پھر اس شخص نے کہا، جو اس شخص کا بیٹا تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین آپ میرے ابا سے پوچھئے، آپ میرے والد سے پوچھئے کہ انہوں نے کتنے حقوق اس کے سے ادا کیے ہیں، ان تینوں حقوق میں سے کوئی ایک بھی حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ پہلے تو انہوں نے میری ماں کے لیے انتخاب کیا ایک مجوسی عورت کا، مجوسی کہتے ہیں جو لوگ آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو میرا نام رکھا ہے اس کے معنی بہت گندے ہیں، اس کا معنی ہے بدصورتی۔ اور پھر تیسرا حق جو قرآن کریم کی تعلیم کا آپ نے بتایا، وہ بھی انہوں نے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور مجھے ابھی قرآن کریم کی تعلیم کی ایک آیت بھی انہوں نے نہیں سکھائی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ جو ہوگا، جو بہترین معاشرہ اور بہترین سوسائٹی ہوگی، وہ جانبین سے، یعنی دونوں جانب سے ہی تشکیل پا سکتا ہے۔ ہم صرف یہ چاہیں کہ ہم اپنے حقوق کو منوا لیں، ہم اپنے حقوق کو ادا کروا لیں اور اس سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں۔ چاہے وہ ہماری اولاد کیوں نہ ہو، اس کے بھی تو حقوق اللہ نے رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ والدین کا احترام اپنی جگہ، والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن اولاد کے بھی جو حقوق بنتے ہیں والدین کے ذمے میں، ان پہ بھی عمل کرنا اور ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔
اس لیے کیونکہ جو معاشرہ ہے، جو معاشرہ بہترین معاشرہ تبھی ہم بنا سکتے ہیں، بہترین معاشرہ ہم تبھی شکل دے سکتے ہیں، تشکیل دے سکتے ہیں کہ جب ہم تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پہلوؤں پہ عمل کریں گے، تبھی معاشرہ بہترین اور معاشرے کی اصلاح تبھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔